مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آج کو ٹائم کی ورس شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے لیے آج کا حوالہ ہے پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 10 آیت سے 16 آیت تک ہے۔ اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امرا نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابرام پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ یہاں پر ابراہیم ملک کنعان کے اندر کال پڑ جاتا ہے اور ابراہیم ملک مصر میں بھاگ جاتا ہے۔ وہاں پر ابراہیم سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں، اور ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو اپنی بہن بولتا ہے۔ تو یہ 2 غلطیاں ابراہیم سے ہوتی ہیں ملک مصر کے اندر۔ تو یہاں پر جو اس کا ٹاپک بھی دیا گیا ہے کہ ایمان کی جگہ پہ خوف لانا۔ تو یہاں پر آج مجھے سیکھنے کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں ہم پر نہیں آئیں گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو دینداری کی زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ آئیں گی۔ تو ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں مصیبتیں آزمائشیں ہمارے اوپر بہت آئیں گی، لیکن ہم نے ابراہیم کی طرح ایمان میں کمزور نہیں ہونا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم ملک کنعان میں رہتا نا تو خدا اس کے لیے وہاں پر بھی اناج پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ خدا تو پتھر سے بھی روٹی کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم نے اپنے ایمان کو کمزور کیا، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر جو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ بھول کر وہ مصر کو بھاگا۔ تو میری زندگی میں ہمیشہ یہ مجھے ہمت اور طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں ہونا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہے۔ آپ پولس رسول کو دیکھ لیں کہ پولس رسول کو لوگ جیلوں میں ڈالتے رہے، لیکن وہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا، انہی علاقوں میں انہی شہروں میں گھومتا پھرتا رہا اور کلام کی باتیں سناتا رہا۔ اس کو بینت لگے پھر بھی وہ کلام سناتا رہا، اس کو کوڑے مارے گئے پھر بھی وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہا اور خدمت کرتا رہا۔ اس کو جہازوں کے طوفانوں میں پھنسا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، اپنے ایمان میں مضبوط رہا اور خدا نے اسے کامیاب بھی کیا۔ اور ہم ایوب کو دیکھ لیں، ایوب کی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن اس نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اپنے ایمان میں وہ مضبوط رہا۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ تو ابھی خدا کو برا بھلا کہہ اور مر جا، لیکن ابراہیم وہاں پر جواب دیتا ہے کیا خدا مجھے سکھ دے دکھ نہ دے؟ دکھ اور سکھ دونوں بھائی ہیں، زندگی کے اندر دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے نا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ تو ہمیں زندگی کے اندر اتنا مضبوط ہونا ہے، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے دن جو ابھی آخرت کی طرف بڑھتے جائیں گے اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں بڑھتی جائیں گی۔ جیسے کرونا آیا، جیسے ابھی بارشیں آئی، لوگ در بدر ہو گئے، لوگوں کے گھر گر گئے، لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
लोग दर बदर उधर के उधर भाग रहे हैं, उधर के उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमने ईमान में मजबूत रहना है, तब जाके हम कामयाब होंगे। कलाम में लिखा है ना कि तुम्हें एक जगह पे सताए तो दूसरे जगह पे चले जाना, लेकिन कलाम में ये भी लिखा है कि तुमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, आखिर तक। ये नहीं कि हमने भागना है, भागना नहीं है, उसी जगह पे कायम रहना है जब तक खुदा ने आपका रिज़्क जिस इलाके के लिए लिखा हुआ है खुदा वहाँ आपको देगा। आप एलिया को देख लें, उसके लिए तो कभी भी वहाँ पर खाना लेकर पहुँचते थे। तो आपने अगर मुल्क के अंदर काल पड़े या इसी तरह की बारिशें आ जाए तो जगहें चेंज नहीं करनी जहाँ खुदा ने आपको रखा है। खुदा का आपसे वादा है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना खुदा का बड़ा वादा हमारे साथ है। तो हमें ज़िंदगी के अंदर इब्राहिम की तरह अपने ईमान में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमान में मजबूत होना चाहिए। जैसे भी हालात हों, जैसे भी मुश्किल आए, जितनी भी बड़ी आफतें आएँ, लेकिन हमें डरना नहीं है, खौफ ज़्यादा नहीं होना है, बल्कि अपने ईमान में मजबूत होना है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। तो आज का वचन भी ईमान की कमज़ोरी के बारे में था। तो हमें अपने ईमान में मजबूत होना है, अपनी खिदमत में मजबूत होना है, अपनी कलीसिया में मजबूत होना है, ताकि हम खुदा के पैगाम को बहुत से गाँवों तक, गोठों तक, कबीलों तक पहुंचाने वाले हो सकें। खुदावंद आज के वचन के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत